سامعین محترم، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے، کچھ دن پہلے خطیب اسلام حضرت مولانا غلام یاسین رند صاحب کو شیعہ ذاکر معشوق علی غدیری نے سوشل میڈیا فیس بک اکاؤنٹ پر مناظرے اور مباہلے کا چیلنج دیا، جس کے بعد مولانا نعیم اللہ حیدری صاحب نے اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ فضیلت شیخین یا فضیلت ائمہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جس پر آپ چیلنج دے رہے ہیں، یہ بات کی بات ہے، پہلے آپ اپنا ایمان ثابت کریں۔ تو وہ اپنے ایمان ثابت کرنے والے موضوع سے بھاگتا رہا اور بھاگ گیا۔ اس کے بعد مولانا شبیر احمد حسینی صاحب نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ قرآن و سنت کی بات آپ بعد میں کریں، پہلے آپ قرآن و سنت پہ اپنا ایمان ثابت کریں۔ تیسرے نمبر پہ میں نے بذات خود اسے کال کی اور وہ کال سوشل میڈیا فیس بک اکاؤنٹ مفتی عبدالرحیم میمن پر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیعہ ذاکر قرآن و سنت سے فضیلت ائمہ اطہار ثابت کرنے کی بات کر رہا ہے، تو قرآن و سنت کا اس نے نام لیا، ہمارا حق بنتا ہے ہم اسے کہیں آپ قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں، آپ قرآن و سنت کو مانتے بھی ہیں، قرآن و سنت پہ آپ کا ایمان بھی ہے، اگر آپ کا ایمان ہے آپ ثابت کریں، اس کے بعد ہم دوسرے موضوع پہ بات کریں گے، کیونکہ جب قرآن و سنت پہ ایمان ہی نہ ہو تو پھر قرآن و سنت کو چھوڑ کر جو قرآن و سنت کی شخصیات ہیں، جو مقدسات اسلام ہیں، ان پہ بات کی جائے تو بات کرنے والے سے ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آپ تو قرآن و سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو قرآن و سنت کو ماننے والی شخصیات پر آپ سوال کس طرح کر سکتے ہیں، بحث کس طرح کر سکتے ہیں؟ یا واضح طور پہ یہ شیعہ ذاکر لکھ کر دے کہ قرآن و سنت پہ ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے، ہم قرآن و سنت کو نہیں مانتے، اس کے بعد دوسرے موضوع کو دیکھا جائے گا کہ اس سے بات کی جائے یا نہ کی جائے۔ نمبر 3، اس نے فضیلت اہل بیت کی بات کی اور اہل سنت کے ذمے لگایا کہ تم فضیلت شیخین ثابت کرو، حالانکہ فضیلت اہل بیت کا انکار ہو تب جا کے یہ فضیلت اہل بیت ثابت کرے نا، ہماری طرف سے تو فضیلت اہل بیت کا انکار ہی نہیں ہے، ہم تو علی الاعلان کہتے ہیں جس طرح صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز اور حصہ ہے، اسی طرح اہل بیت سے محبت بھی ہمارے ایمان کا لازمی حصہ اور جز ہے۔ صحابہ کے بے ادب اور تنقیص و توہین کرنے والے کو ہم مومن اور مسلمان نہیں سمجھتے، اسی طرح اہل بیت کی بے ادبی اور توہین کرنے والے کو ہم مومن اور مسلمان نہیں سمجھتے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک 100 کا نوٹ ہو، دو شخص آپس میں کہیں کہ یہ 100 کا نوٹ ہے، دونوں اس بات کے اقراری ہوں کہ 100 کا ہی ہے، پھر ان میں سے ایک کہے کہ میں دلائل سے ثابت کروں گا یہ 100 کا نوٹ ہے، لہٰذا میں تجھے چیلنج کرتا ہوں تم ثابت کرو کہ یہ 100 کا نوٹ ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ بے عقل، جب پہلے سے وہ مان رہا ہے کہ 100 کا نوٹ ہے تو پھر اس موضوع پہ اس پر بحث اور اس پر دلائل کی بات، یہ تو تیرے حماقت کی دلیل ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اس شیعہ ذاکر کو ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ جب ہم فضیلت اہل بیت کے قائل ہیں تو پھر تمہارا چیلنج کرنا کسی حماقت سے کم نہیں ہے۔ سب سے پہلے تم اپنا ایمان ثابت کرو، جب تم ایمان ثابت کرو گے اس کے بعد دوسرے موضوعات کو دیکھا جائے گا۔ ٹرین میں اگر آ کے دو بندے لڑ رہے ہوں، ایک کہے کہ میری سیٹ ہے، دوسرا کہے میری سیٹ ہے، تو ٹی ٹی آ کے سب سے پہلے ان سے یہ کہے گا کہ ٹکٹ دکھاؤ، پہلے ٹکٹ دکھاؤ، ٹکٹ ہوگی تو بعد میں فیصلہ ہوگا یہ سیٹ کس کی ہے، ٹکٹ ہی نہیں ہے جس کے پاس تو اسے کہا جائے گا تیرے پاس ٹکٹ ہی نہیں ہے تو تو سیٹ پہ لڑ ہی نہیں سکتا، تو تجھے تو جیل کے حوالے کیا جائے گا۔ تو اسی طرح ایمان کی ٹکٹ دکھائیں اور اس کے بعد بات کریں کہ اہل بیت افضل ہیں یا صحابہ افضل ہیں۔